أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبصرۃ المتعلمین میں آج ہمارے درس پہنچ چکا ہے الباب الرابع یعنی چوتھا باب، اور چوتھا باب ہے ہمارا فی الصلوات المندوبہ۔ مندوب مانے ہوتا ہے مولانا مستحب، ٹھیک ہے نا؟ فی الصلوات المندوبہ یعنی مستحب نمازوں کے بارے میں۔ فمنہا، اب یہاں تعدادی آئے گی مولانا، آسان ہے آپ کے لیے، مشکل نہیں ہوگا انشاءاللہ اس میں۔ فمنہا، فمنہا یعنی من صلوات المندوبہ، یہ ہا کی ضمیر کہاں جائے گی؟ الصلوات المندوبہ، تو مستحب نمازوں میں سے صلاۃ الاستسقاء، صلاۃ الاستسقاء یعنی نماز استسقاء، وہ نماز جو بارش کے لیے پڑھی جائے، ٹھیک ہے، اسے نماز استسقاء کہتے ہیں۔ وَهِيَ مُؤَكَّدَةٌ عِنْدَ قِلَّةِ الْمِيَاهِ، وَهِيَ مُؤَكَّدَةٌ، اور اس کی تاکید ہے، عِنْدَ قِلَّةِ الْمِيَاهِ، قلہ مانے کیا ہوتا ہے مولانا؟ کم، صحیح نا؟ قلت المياه پانی کی کمی کے وقت، وہی مؤکدۃ، اور یہ نماز تاکیدی ہے، عند قلت المياه، پانی کی قلت کے وقت۔ کیسے پڑھی جائے گی مولانا؟ اس کی کیفیت کیا ہے؟ وَكَيْفِيَتُهَا یعنی کیفیت صلاۃ الاستسقاء، آپ جانتے ہیں، کبھی پڑھی تو ہے نہیں تم نے، ہے کہ پڑھیے؟ مثل صلاۃ العید، کیسے پڑھی جائے گی یہ؟ مثل نماز عید پڑھی جائے گی۔ الا انه يقنط للسؤال توفیر المياه والاستعطاف به، مولانا الا انه يقنط، سوائے اس کے کہ قنوت پڑھے گا، لسوال توفیر المياه، پانی کی زیادتی کے لیے، پانی کے اضافے کے لیے، یعنی عید کا جو قنوت ہوتا ہے، اللہم ادخل اللہم اہل الکبریاء والعظمت واہل الجود والجبروت هذا اليوم الذي جعلته للمسلمین عیدا، یہ نہیں پڑھا جائے گا، اس کے بجائے ایسی دعا پڑھی جائے گی جس میں پانی کا اللہ سے کیا کیا جا رہا ہو؟ سوال کیا جا رہا ہو۔ طریقہ نماز استسقاء کا یہ رہے گا کہ جو نماز عید کا ہے، بس قنوت فرق کرے گا مولانا، اللہم اہل الکبریاء والا قنوت نہیں ہوگا، بلکہ اس کے قنوت میں کیا کیا جائے گا؟ الا انه یقنط، سوائے یہ کہ قنوت پڑھے، لسوال مانگنے کے لیے، توفیر المياه پانی کی زیادتی، والاستعطاف به اور عطف کرنا، عطف کا چاہنا اللہ سے، یعنی مہربانی کا چاہنا کہ اللہ کیا کرے؟ رحم کرے۔ وَيُسْتَحَبُّ بِالْمَأْثُورِ، مستحب ہے ائمہ سے وارد دعاؤں کا پڑھنا، مأثور کہتے ہیں مولانا وہ دعائیں کہ جو ائمہ سے وارد ہوئی ہیں۔ وَأَن يَصُومَ النَّاسُ صَلَاةً، ہاں مولانا کیسے پڑھی جائے گی؟ کیسے نہیں جیسے نماز عید کے لیے جاتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں، صبح ناشتہ پانی کیا اور نکل گئے نماز عید کے لیے، کیسے پڑھنا ہے مولانا؟ دیکھیے طریقہ کار کیا ہے۔ وَأَن يَصُومَ النَّاسُ صَلَاةً، کہ لوگ روزہ رکھیں 3 دن، جب پڑھنے جانا ہے مولانا، تاکہ اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ کر لے، اللہ سے زیادہ قریب کر لے۔ وَأَن يَصُومَ النَّاسُ، کہ لوگ روزہ رکھیں، ثَلَاثًا 3 مرتبہ، 3 دن۔ وَالْخُرُوجُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ أَوِ الْجُمُعَةِ، اور نکلنا نماز استسقاء کے لیے سوموار کے دن یا جمعے کے دن، تمام چیزیں مستحب ہے مولانا۔
वत्तफरीक़ बैनल अत्फ़ाल व उम्महातिहिम, माओ और बच्चों के दरमियान क्या कर देना, फर्क कर देना, यानी फासला कर देना, उनको जुदा कर देना, बच्चों को उनकी माओ से जुदा करना, ताकि हर तरफ आहू फरियादो बुका हो और अल्लाह से ज्यादा लोग लगाया जा सके। ये मुस्तहबात में से मौलाना, वो तफरीक़ बैनल अत्फ़ाल व उम्महातिहिम, माओ और उनके बच्चों में जुदाई करना। व तहवीलुर रिदा, रिदा का उल्टा करना, सीधी रिदा नहीं बनाना, उल्टी रिदा पहने। सही है। वह तकबीरुल इमामी बादहा, यानी बाद सलातुल इस्तिस्का, नमाज इस्तिस्का के बाद इमाम का तकबीर कहना, मिअतुन कितनी, 100, मुस्तक़बिलल क़िबलत, क़िबले की तरफ रुख करके। नमाज मुकम्मल हो जाए तो 100 मरतबा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इमाम ये तकबीर बुलंद करे जब वो किधर हो, क़िबले की तरफ हो। वत्तस्बीह कज़ालिक यमीनन, और दाईं जानिब रुख करके क्या करे, तस्बीह करे, यानी सुभान अल्लाह कहे 100 मरतबा। हाँ, वत्तस्बीह कज़ालिक यमीनन, और दाईं जानिब उसी तरह तस्बीह करे, यानी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह 100 मरतबा। ये सब नहीं, इमाम के लिए ये। वत्तहलील यसारन, और बाई जानिब जाकर ला इलाहा इल्लल्लाह कहना, तहलील यानी ला इलाहा इल्लल्लाह। नहीं बोला ना, लोगों को भी कहना है। वत्तहमीदु तिल्का अन्नास, फिर लोगों की तरफ रुख करे और तहमीद करे। तहमीद के माना अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों के सामने तहमीद करे, यानी अल्हम्दुलिल्लाह कहे। व मुताबिअतुहुम लहू, यानी मुताबिअतुल नास लहू, यानी लिल इमाम, और लोग इमाम की क्या करें, उसमें इत्तिबा करें, लोग इमाम की इसमें इत्तिबा करें, यानी इमाम अल्लाह अकबर कहे तो मामूमिन भी अल्लाह अकबर, इमाम अल्हम्दुलिल्लाह तो मामूमिन भी अल्हम्दुलिल्लाह, इमाम ला इलाहा इल्लल्लाह सुभान अल्लाह तो वो भी क्या करें, ला इलाहा इल्लल्लाह सुभान अल्लाह कहें। और क्या मुस्तहब है मौलाना, वल मुआविदतु मअ ताखीरिल इजाबा, और जब दुआ के कबूल होने में ताखीर हो, इजाबा यानी मौलाना कबूल होना, जब दुआ के कबूल होने में ताखीर हो तो क्या करे, मुआवदा करना, यानी दोहराना मुस्तहब है। कि फिर से क्या करे, नमाज इस्तिस्का पढ़े। तो समझ में आ गई नमाज इस्तिस्का कैसे पढ़ी जाएगी जी। किस्सा किस्सा है। अच्छा, यहाँ एक क्वेश्चन है
جی کہ ہم سنتے آئے ہیں کوئی بھی کسی امام یا کوئی بھی کوئی نیک انسان جو ہے وہ کسی کو بھی دعا کے لیے کہتے ہیں، تو یہ ویسے سنا تو نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی کہا ہو کہ وہ پہلے 3 دن روزے رکھیں، پھر جب وہ کہتے ہیں وہ کسی کو بلایا اور وہ فوراً گئے اور صحرا میں جا کے انہوں نے نماز پڑھنا شروع کر دی، اور یہ جو بھی ہے یہ ساری باقی تو مستحبات ضرور کریں گے، لیکن یہ روزے کے بارے میں سنا نہیں ہے۔ صحیح، 11ویں امام کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے، کہ جب قحط پڑا جی تھا اور عیسائی راہب جو تھا وہ آسمان کی طرف ہاتھ بلند کرتا تھا، بارش ہوتی تھی، مسلمان نماز پڑھتے تھے، کچھ نہیں ہوتا تھا۔ بالکل تو یہ بالکل عمل، بالکل ہاں یہ عمل مستحب ہے، روزے مستحب ہیں، سوموار یا جمعے کے دن نکلنا مستحب ہے، والتفریق بین الامہات اطفال و امہاتہم، صحیح ہے، چونکہ جمعے کا دن اجابت دعا کا دن ہے، بہت عظیم دن ہے۔ جب جناب یوسف کے بھائی اپنے باپ کے پاس گئے تھے کہ آپ میرے لیے کیا کریں، اللہ سے استغفار کریں، تو جناب یعقوب نے استغفار نہیں کیا، کیا کہا، سوف استغفر لکم، سوف استغفر لکم، میں تمہارے لیے جلدی ہی کیا کروں گا، استغفار کروں گا۔ اور کہا انہوں نے استغفار کو کب تک کے لیے ڈالا تھا، جمعے کے دن تک کے لیے۔ جب جمعے کا دن آیا تب انہوں نے اللہ سے اپنے بچوں کے لیے استغفار کیا اور اللہ نے سنا۔ صحیح ہے نا؟ تو جمعے کا دن خود ایک فضیلت ہے اور استجابت دعا کے لیے ہے۔ اب آ جائیے مولانا، وَمِنَهَا نَافِلَةُ رَمَضان، ہاں مولانا ہم لوگ کتنی پڑھتے ہیں، 100 رکعت 23ویں شب میں جاگ گئے تو کتنے پڑھ لیا، 100 رکعت، معلوم کتنی مستحب ہے، 1000 رکعتیں رمضان میں مستحب ہے، کتنی، 1000، ہر رات میں مستحب ہے، معلوم کتنی، 20 رکعت، کتنی، 20 رکعت روزانہ مستحب ہے، 30 سے ملٹیپلائی کریں گے 20 کو کتنا ہو جائے گا، 600، کتنا ہوگا، 600 600 رکعتیں ہو گئی، اور آخر کے 10 دن میں 10 رکعت اضافہ ہو جاتا ہے، 10 رکعت 100 رکعت ہو جائے گی 10 دن کی، تو 601 کتنی ہو گئی، 700، اور تینوں شب قدر میں 100 رکعت مستحب ہے، کتنی ہو گئی، 1000، 1000 یہ 1000 رکعتیں مستحب ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں مولانا، وَمِنْهَا نَافِلَةُ رَمَضان، اور اس میں سے کیا ہے مولانا، 120 جی شب قدر میں 120 رکعت ہو گئی۔ ہاں، شب قدر میں پہلی شب قدر میں 120 ہوگا، دوسرے میں 130 ہو جائے گی، جی دوسری تیسری میں، ارے باقاعدہ روایتوں میں موجود ہے، آخری 10 دنوں میں رسول خدا اپنے بستر کو لپیٹ دیتے تھے، عبادتوں میں مصروف رہتے تھے، بستر کیا کرتے تھے، لپیٹ دیتے تھے، ایسے روایتوں میں موجود ہے، وہ آپ مفات الجنان میں موجود ہے۔ وَمِنْهَا نَافِلَةُ رَمَضان، اس میں سے نافلہ رمضان، وَهِيَ 1000 رکعت، اور کتنی رکعتیں مولانا، 1000، فی کل لیلۃ 20، ہر رات میں کتنی، 20 رکعت، وفی لیال الافراد زیادۃ 100، اور لیال الافراد میں کتنی مولانا، 100 زیادہ، افراد سے مراد کیا ہے، 2 نمبر کے حاشیے پہ آئیے دیکھیے مولانا، لیال الافراد اللیال التي يحتمل ان تكون قدرا، صحیح ہے، وہ راتیں کہ جس میں احتمال پایا جاتا ہے کہ وہ شب قدر ہو، وَهِيَ اللَّيْلَةُ التَّاسِعَةَ عَشَرَ وَالْحَادِيَةَ وَالْعِشْرِينَ وَالثَّالِثَةَ وَالْعِشْرِينَ، اور وہ 19 کی رات، 21 کی رات اور 23 کی رات ہے۔ کہہ رہے ہیں وفی لیال الافراد زیادۃ 100، جو شبہ قدر ہے ان میں 100 کا اضافہ ہو گیا، یعنی 100 100 100، 300 کا اضافہ ہو جائے گا نا،
وفی العشر الاواخر زیادۃ عشرہ، صحیح ہے، آخری کے 10 دنوں میں 10 رکعتیں زیادہ. ومنها، اور اسی میں سے کیا مولانا، صلاۃ لیلۃ الفطر، شب عید فطر کی نماز، بہت اہم نماز ہے مولانا شب عید فطر. 3 نمبر پہ آئیے. وہی رکعتان، کتنی رکعتیں ہیں؟ 2 رکعتیں. یقرأ فی الاولی الحمد مرہ والتوحید 1000 مرہ، صحیح ہے، جس میں پہلی رکعت میں الحمد پڑھی جائے 1 مرتبہ اور سورہ قل هو اللہ پڑھی جائے 1000 مرتبہ. وفی الثانیۃ الحمد مرہ والتوحید مرہ، دوسری میں الحمد 1 مرتبہ توحید 1 مرتبہ. سمجھ گیا مولانا؟ اور یہی نماز اگر مغرب عشاء کے بیچ میں پڑھی جائے تو توحید 100 مرتبہ ہو جاتی ہے. یعنی عشاء کے بعد پڑھو گے تو توحید 1000 مرہ، 1000 مرتبہ. عشاء و مغرب کے بیچ میں پڑھو گے تو توحید 100 مرتبہ، جو یہاں مذکور نہیں ہے لیکن مفاتیح الجنان میں مذکور ہے. اور ہم نے یہاں کئی بار یہ عمل کرایا ہے اپنی مسجد میں کہ جس میں لوگ وہیں ٹھہر جاتے ہیں. نہیں آقا کیا بتا رہے ہیں، کب 1000 ہوگی؟ 1000 اگر نماز عشاء کے بعد اس نماز کو پڑھیں، اور اگر مغرب عشاء کے درمیان آپ نماز پڑھیں گی تو توحید 100 مرتبہ پڑھیں گے پھر. ٹھیک ہے؟ اچھا ہاں، یہ فائدہ ہے، اور یہی ڈر دکھا کے میں عمل کرا دیتا ہوں سب سے. اچھا ہاں، مغرب عشاء صحیح. کے بیچ میں ہی کروا دیتا ہوں. اور اور اگر دوسری لوگ رکعت میں دیکھیں صرف ایک شب بار قدر میں تو لوگوں کو توقع رہتی ہے نا کہ آج عمل ہوگا، تو جو جی بھاگنا جی بھاگ جائے. شب عید کسی کو توقع نہیں رہتی کہ کوئی عمل ہوگا. چاند دیکھ کے پبلک خوب آتی ہے مسجد میں، خوب آتی ہے اور ہم پھنسا کے رکھ دیتے ہیں. فائدہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آغا ہم یہ پوچھ رہے تھے کہ ہاں 2 رکعت جو پڑھی جاتی ہیں تو یہ جی، نارمل پڑھی جاتی ہیں؟ ہاں نہیں نارمل، وہ جو اس میں ہے نا، نہیں اس میں بھی ہے 10 مرتبہ قل اللہ ہے، خاص دقتیں ہیں اس کی جو رمضان والی ہے نا. جی جی ہاں نہیں اس میں ہے 10 مرتبہ قل اللہ ہے 10 مرتبہ. شاید، ہاں جہاں مجھے یاد آ رہا ہے. اور ان کی نیت یہی ہے کہ رمضان کی نماز نافل نماز پڑھتا ہوں پڑھتی ہوں قربتاً اللہ. پھر دیکھیے مولانا، غدیر کی نماز ہے، یوم الغدیر. عمل تو آپ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ جی 4 نمبر پہ ہے. 4 نمبر، وہی رکعتان قبل الزوال بنصف ساعہ، 2 رکعتیں ہیں زوال سے پہلے آدھے گھنٹے پہلے. ٹھیک ہے نا، زوال سے آدھا گھنٹہ پہلے. اور ایک 4 رکعت جو اور پہلے ہوتی ہے جس میں 50 مرتبہ قل اللہ ہے مولانا. ولیلۃ نصف شعبان، 15 شعبان کی رات، نیمہ شعبان مولانا. 5 نمبر کی ہے، اس پہ جائیے. وہی 4 رکعات، کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں؟ 4 رکعتیں. ہم اپنا حلوہ ہی کھاتے رہ جاتے ہیں. ولیلۃ المبعث ویومہ، شب مبعث یعنی 27 رجب اور اس کا دن. 6 نمبر کیا ہے؟ وہی 12 رکعہ، کتنی رکعتیں ہیں؟ 12. یقرأ فی کل رکعت الحمد و یاسین، ہر رکعت میں 12 میں کیا پڑھنا ہے؟ سورہ الحمد اور سورہ یاسین. والصلاۃ علی علیہ السلام، 7 نمبر پہ مولانا نماز مولا کرات. وہی 4 رکعتان، 4 رکعات بتشہدین، 4 رکعتیں، 2 تشہد و تسلیمتین، اور 2 سلام سے. یقرأ فی کل رکعت الحمد مرہ والتوحید 50 مرہ، اس میں الحمد پڑھا جائے گا 1 مرتبہ اور توحید پڑھی جائے گی 50 مرتبہ. صحیح نا؟ اگر 4 رکعت نماز مستحب تو 2 سلام سے ہی ہوتی ہے نا؟
جی جی 2 سلام سے ہوتی ہے. ایک نماز ہے نماز اعرابی جو ایک ہی سلام سے 4 رکعتیں ہوگی. جی والصلاۃ فاطمہ، نماز فاطمہ مولانا بہت کام کی نماز ہے. صحیح، استغاثہ فاطمہ ہے، بہت ساری نمازیں ہیں. تو 8 نمبر پہ جائیے، کیا ہے نماز فاطمہ؟ وہی رکعتان، 2 رکعتیں، یقرا فی الرکعۃ الاولی الحمد مرہ، 1 مرتبہ الحمد، والقدر 100 مرہ، سورہ انا انزلنا 100 مرتبہ، وفی الثانیہ الحمد مرہ، الحمد 1 مرتبہ، توحید 100 مرہ، 100 مرتبہ آپ کو قل ہو اللہ پڑھنی. وہ نماز جعفر تیار تو جانتے ہی مولانا، مشہور معروف نماز ہے یہ. صحیح نا. 9 نمبر پہ، 9 نمبر پہ وہی 4 رکعتان بتسلیمتین، یہ 4 رکعتیں 2 سلام سے. یقرا فی الاولی الحمد مرہ، واذا زلزلت مرہ، الحمد اذا زلزلت 1 مرتبہ. ثم یقول 15 مرہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 15 مرتبہ یہ کہنا. ثم یقولها 10 فی کل الرکوع، پھر یہی چیز آپ کیا کریں گے، یہی تسبیحات 4 رکوع میں کہیں گے 10 مرتبہ، والقیام پھر کھڑے ہوں گے 10 مرتبہ، اور سجدے کے بعد 10 مرتبہ. ٹھیک ہے. پھر نیچے آ جائیے مولانا، نیچے آ جائیے. والجلوس بعدہما، سجدے کے بیٹھنے کے بعد بھی 10 مرتبہ. ویقرأ فی الرکعۃ الثانیہ الحمد مرہ، والعادیات مرہ، حمد 1 مرتبہ، سورہ عادیات 1 مرتبہ. وفی الثالثۃ الحمد مرہ، والنصر مرہ. صحیح، سورہ نصر جانتے ہیں نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح. وفی الرابعہ الحمد مرہ، والتوحید مرہ. صحیح. وکل رکعت یقرأ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ کما مضى، جیسا کہ گزر گیا. فیکون مجموعها فی کل رکعت 75 مرہ، ہر رکعت میں کتنے مرتبہ تسبیحات 4 ہو جائے گی؟ 75. وفی مجموع رکعات 300 مرہ، اور پوری کتنے مرتبہ ہو جائے گی مولانا؟ 300 مرتبہ. اور دوسرا ایک آسان طریقہ ہے کہ نماز پڑھ لیجیے سیدھی سیدھی، اور نماز کے بعد آپ 300 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ دیجیے. ٹھیک ہے. ہوگا 75 سے تو زیادہ ہو جاتا ہے اس میں. نہیں نا، 75 150 150 300 کہاں 300 جاتا ہوتا ہو؟ ہے. 300 ہمیں لگا یہ پوری نماز کا. نہیں پوری نہیں، 1 رکعت کا 75. ٹھیک مولانا. علیہم السلام. یہ وہ نمازیں ہیں. اور اس کے بعد الباب الخامس فی السہو میں ہم لوگ آ جائیں گے. یہ مستحب نمازیں تھیں، یہاں پہ ان کا تذکرہ ہو گیا. والحمدللہ رب العالمین.